ہے، یوں تو ساری کائنات ہی اللہ کی بنی ہوئی ہے، ساری دھرتی میرے اللہ نے بنائی ہے، لیکن بعض زمین کے حصے ایسے ہیں جن کو اللہ نے عزت اور شرف عطا فرمایا۔ آپ مسجد کے باہر والی جو جگہ ہے وہ بھی اللہ نے بنائی ہے، یہ مسجد والی جگہ بھی اللہ نے بنائی ہے، لیکن باہر والی جگہ اس جگہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس جگہ کو عزت اور شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی یہ مسجد بڑی شان والی ہے، لیکن مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کی عظمت اور شان اس سے زیادہ ہے۔ جیسے بعض جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ایسے ہی بعض اوقات کو بھی اللہ نے بعض دوسرے اوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیسے آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، گزشتہ دن جمعرات کا وہ بھی میرے اللہ نے بنایا ہے، اس کی بھی اپنی فضیلت ہے، لیکن جمعہ کی شان کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ آئندہ دن ہفتے والا بھی جمعہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ افضل ترین دن ہے، حتیٰ کہ عید والے دنوں سے بھی افضل ہے۔ ایسے ہی مہینے بھی سارے میرے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی جو عظمت اور شان ہے اس کا باقی مہینے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اوقات بھی اللہ کے بنے ہوئے ہیں، جس وقت کو اللہ چاہے فضیلت عطا فرمائے، ساری جگہیں بھی میرے اللہ کی بنی ہوئی ہیں جن کو اللہ چاہے عظمت اور فضیلت عطا فرمائے۔ باقی بعض جگہوں میں، بعض اوقات میں چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ جائیں، جنگل میں جائیں، دیہات میں جائیں، جہاں کوئی شہر نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، وہاں آپ کو ایک تو خالص دودھ ملے گا، دوسرا سستا بھی ملے گا۔ یہاں شہروں میں آپ آئیں، جہاں آبادی زیادہ ہے، یہاں مہنگا ہو جائے گا، جگہ کے ساتھ ریٹ بڑھ گیا۔ وہ اور جگہ تھی، یہ اور جگہ ہے، وہاں اور ریٹ تھا، یہاں اور ریٹ ہے۔ ایسے ہی وقت کے ساتھ بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ گرمیوں میں کئی چیزیں سستی ہوتی ہیں، سردیوں میں مہنگی ہوتی ہیں، کئی چیزیں سردیوں میں سستی ہوتی ہیں، گرمیوں میں مہنگی ہوتی ہیں۔ تو وقت کے حساب سے بھی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جگہ کے حساب سے بھی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ابھی دن جا رہے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا، الحج اشہر معلومات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے مقررہ مہینے ہیں، اور مقررہ مہینوں میں شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے۔ ذوالقعدہ بالکل ختم ہونے والا ہے، ذوالحجہ بالکل شروع ہونے والا ہے۔ اب جو ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے یہ تو اتنی عظمت اور شان والا ہے، حج کا مہینہ بھی ہے اور حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے 12 مہینے بنائے، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی۔ ان میں ایک مہینہ ذوالحجہ کا بھی ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں بھی ہے، عزت والے میں بھی ہے، اور یہ مہینہ حج والے مہینوں میں بھی ہے۔ پھر بالخصوص اس ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ بڑی عظمت اور بڑی شان والے ہیں۔ ممکن ہے اللہ کی حکمتیں ساری تو اللہ آپ ہی جانتا ہے، لیکن ہم اپنے حساب سے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو پتہ تھا کہ میرے بندوں کے اعمال میں سستیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی، تو ہمارے نفع کے لیے، ہماری سہولت کے لیے کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص مہینے رکھے ہیں، خاص دن رکھے ہیں، تاکہ ان میں لوگ شوق کی وجہ سے عبادت زیادہ کر لیں۔
وہ جو کوتاہی ہے اس پر استغفار کر لیں، وہ جو کوتاہی ہے اس پر معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن ہمارے ہاں رمضان المبارک کی عظمتیں اور مقام تو عموماً ہر بندے کے ذہن میں ہے، یہ جو ذو الحجہ ہے یا ایسے اور کئی مواقع ہیں ان کی طرف دھیان نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا تو ساتھ واضح طور پر یہ بھی حکم دیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، یعنی ان مہینوں میں خاص کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ بھائی گناہ تو گناہ ہے، چاہے آپ گلی میں کریں چاہے آپ مسجد میں کریں، لیکن ہر ذی شعور بندہ آپ کو کہے گا کہ یار مسجد والا گناہ بہت بڑا ہے، اس گناہ سے جو آپ نے باہر بازار میں کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ میری نافرمانی تو تم کبھی بھی نہ کرو، خاص کر ان مہینوں میں تو بالکل بھی نہ کرو نا۔ یہ مہینے تو تمہارے درجات کی بلندی کے ہیں، یہ مہینے تو پچھلی کوتاہیوں کو پورا کر کے اللہ کو راضی کرنے کے ہیں۔ یہ تو وہ اوقات ہیں کہ اگر تمہاری سابقہ کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ان دنوں میں تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اس کمی کو بھی پورا کر سکتے ہو، بجائے اس کے کہ تم اس کمی کو پورا کرو تم اور گناہ کرو۔ فرمایا نہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں یا ان اوقات میں اپنی جانوں پر ہرگز ظلم نہ کرنا۔ تو یہ ذو الحجہ کے جو 10 دن آنے والے ہیں، میں پہلے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی چند دن باقی ہیں، ابھی سے ہر بندہ ایک اہمیت ہو نا، جیسے رمضان آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں ہی اس کا تذکرہ شروع فرما دیتے تھے، پھر رجب کا مہینہ، پھر شعبان کا، پھر جا کر رمضان آتا، یعنی حضور بہت پہلے ہی اس کا ذکر فرماتے تھے۔ تو میں بھی اس لیے ابھی تو ذو الحجہ میں چند دن باقی ہیں، پہلے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ابھی سے اہتمام اور شوق پیدا ہو جائے کہ وہ دن آنے والے ہیں ذو الحجہ کے 10 دن جو ہماری بخشش اور ہماری مغفرت کا سامان لے کر آنے والے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں سورہ اعراف میں نا نامے پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، ایک مہینہ اعتکاف بیٹھے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدت بڑھائی مزید 10 دن، تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام کے ہو گئے۔ فرماتے ہیں وہ جو 30 دن تھے وہ یہ ذوالقعدہ کے دن تھے جو ابھی مہینہ جا رہا ہے، اور وہ جو 10 دن اوپر اللہ نے بڑھائے وہ ذو الحجہ کے تھے، یعنی ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن اتنے اہم تھے، موسیٰ علیہ السلام کا اعتکاف انہی 10 دنوں کے لیے بڑھایا گیا۔ قرآن کریم میں اس کے علاوہ 2 جگہ پر ذو الحجہ کا ذکر آتا ہے، ذو الحجہ کے ان 10 دنوں کا خصوصاً ذکر آتا ہے۔ ایک تو حج کے موقع پر آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ کہتا ہے یہ جو مقررہ دن ہیں ان میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ یہ مقررہ دن حج کے یہی دن ہیں، ذو الحجہ کے دن ہیں۔ اور ایک جو میں نے شروع میں آیات آپ کے سامنے تلاوت کی وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، وہاں پہ تقریباً ہر مفسر نے یہ بات لکھی ہے کہ اس 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی وہ 10 راتیں ہیں۔ وہاں پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کا ذکر کیا، ذو الحجہ کے 10 دنوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ اعمال حج تو اکثر دن میں ہوتے ہیں، حالانکہ عید دن میں پڑھی جاتی ہے، قربانی دن میں کی جاتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا تو ذو الحجہ کے 10 دنوں کا نہیں بلکہ 10 راتوں کا ذکر فرمایا، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔
یہ کیوں ہے؟ علماء لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ دن کو اعمال کیے جاتے ہیں اور رات کو رب کے سامنے آنسو بہا کر اعمال قبول کروائے جاتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہ جو ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں، ان راتوں میں اٹھ کر میرے سامنے آنسو بہایا کرو، تمہاری کوتاہیاں بھی معاف کروں گا، تمہارے اعمال بھی قبول فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک اور درس عبرت بھی ہے۔ علماء لکھتے ہیں 12 مہینے جو ہیں اسلامی وہ محرم سے شروع ہوتے ہیں نا، اور یہ ذو الحجہ کا مہینہ یہ 12واں مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے۔ ایک درس عبرت یہ بھی ہے یہاں پہ، جیسے ہمارا یہ سال پورا ہو رہا ہے، ایک دن ہماری زندگی کے وہ سارے سال پورے ہو جائیں گے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں مہلت دے رکھی ہے۔ ایک دن ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، موت کی یاد بھی یہ دلاتا ہے۔ باقی یاد یہ رہے، ذہن میں رہے کہ خاص طور پر کسی جگہ میں یا کسی وقت میں فضیلت نہیں، اصل اللہ کے امر میں فضیلت ہوتی ہے۔ میں عرض کروں، آج ہم میں سے کوئی بندہ یا جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ بندے سارے وہاں عرفات کے میدان میں چلے جائیں اور جناب پورا دن وہاں بیٹھے رہیں، آج ان کا حج ہو جائے گا؟ بولیں جی نہیں بھائی، عرفات کے میدان میں عرفے والے دن بیٹھنا ہے، 9 ذو الحجہ کو، صرف اس جگہ کے حساب سے نہیں کہ جب جاؤ بیٹھ جاؤ بس حج ہو جائے گا، نہیں، اصل حکم اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے 9 ذو الحجہ کو عرفے والے دن وہاں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ آج کوئی بیٹھ جائے کوئی اجر نہیں ہے، آج کوئی بیٹھ جائے کوئی ثواب نہیں ہے۔ کہ جو جمعے کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں جناب آج، تو کوئی بندہ کہے چلو جناب اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے اس دن ہی پڑھ لیں، کوئی اجر نہیں ہے، الٹا پکڑ ہوگی۔ بھئی وقت بھی وہی محترم ہے جس کو میرے اللہ نے عزت دی ہے، اور جگہ بھی وہی محترم ہے جس جگہ کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اصل چیز حکم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حاجیوں کو علماء نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، واعظ فرما رہے ہوتے ہیں کہ کوئی حاجی بڑا پتھر نہ مارے، بڑی کنکری نہ مارے۔ بعض ہمارے حاجی جوش میں آ جاتے ہیں، جوتا مار دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، جوتوں ڈھیر لگ جاتے ہیں وہاں پہ۔ بعض جناب ساتھ ساتھ منہ سے بھی پتہ نہیں اول فول نکال دیتے ہیں، شیطان پہ غصہ ہے۔ علماء منع فرماتے ہیں بھی خبردار، جتنی چھوٹی سی کنکری سنت میں ہے، حدیث میں ہے، اس سے بڑھ کر نہ ماریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ پتھر پھینکنا کوئی ثواب نہیں ہے، وہاں پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا، اس چیز کا نام ثواب ہے۔ ابھی جمعے والے ہم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے نا، اگر کوئی بندہ جوش میں آیا کہے نہیں جناب آج 4 پڑھتے ہیں، روزانہ جو 4 پڑھتے ہیں اس ٹائم، آج تو بڑا محترم دن ہے، بڑی عزت والا دن ہے، بڑی شان والا دن ہے، آج وہ 4 کی بجائے ہمارا تو خواہش تھی کہ آج 6 پڑھتے، آج بادشاہ آپ نے وہ بھی 2 گھٹا دی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر آج 4 پڑھو گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکانے کا نام اجر نہیں، اپنے آپ کو کھپانے کا نام دین نہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، اس چیز کا نام دین ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے نا بعض جگہوں پہ عجیب عجیب شغل بنا رکھے ہیں۔ ذو الحجہ کا مہینہ آئے گا، ابھی یہ بدعت نہیں ہے، اللہ کرے ختم ہی ہو جائے، لیکن اللہ معاف فرمائے یہ جب ایک دفعہ شروع ہو جاتی ہے پھر بڑھتی جاتی ہے۔ بعض لوگ اپنے اپنے علاقوں میں دوپہر کے وقت 2 چادریں باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ عرفات والوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا ہے لالا یہ کام کرو؟ یہ احرام کی چادریں باندھنا اور عرفات میں جانا ان کے لیے سنت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو عرفے کے دن کا روزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے ایک دن 9 ذو الحجہ کا، مجھے اللہ پر امید ہے اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن حاجیوں کے لیے یہ روزہ کوئی نہیں ہے، حاجیوں کے لیے یہ روزہ کوئی نہیں ہے۔ ان کے لیے جو کام وہاں پہ ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ کام کرنا ہے۔ تو اپنی چاہت اور اپنے دماغ میں جو چیز آئے
اس کے پورا کرنے کا نام میرے بھائی دین نہیں، دین نام ہے اتباع سنت کا، دین نام ہے اتباع شریعت کا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا ہے اس کے پورا کرنے کا نام شریعت ہے۔ خیر، بڑے اہم دن آ رہے ہیں، لیکن کام وہی کرنے ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں۔ اپنی طور پر کوئی نیا کٹھا نہیں کھولنا، کٹھے پہلے بہت زیادہ کھلے ہوئی ہیں، اللہ کرے وہ پہلے والے بن جائیں، نئے نئے نہیں کھولنے مزید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، دور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا ما من ایام، یہ جتنے دن بھی ہیں، یہ ذوالقعدہ کے دن، یہ شوال کے دن، یہ ذوالحجہ کے باقی دن، اور آگے محرم سفر کے دن، ان سارے دنوں میں یہ جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے اندر نیک عمل کیے ہوئے بڑے زیادہ پسند ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، حضور نے فرمایا باقی دنوں کے اعمال ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یہ بتاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوا کیا وہ بھی ان کے اجر کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ حضور نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج، مگر ایک وہ شخص جو نکلا اللہ کی راہ میں اپنی جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ، فلم یرجع بشیء، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹا۔ ہاں، کوئی بندہ راہ خدا میں جان مال لے کر گیا، پھر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، مال کو بھی، وہ بندہ تو اجر میں بڑھ جائے گا، ورنہ باقی جہاد کرنے والا بھی ان 10 دنوں کے عمل کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا عظیم دن آنے والے ہیں بھائی۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، حضور نے فرمایا کوئی عمل بڑا نہیں، اللہ کو پسند نہیں اس 10 دنوں سے بڑھ کر، فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتسبیح والتحمید، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے دن اہم آنے والے ہیں، اتنے مبارک دن آنے والے ہیں، اتنی عظمت والے دن آنے والے ہیں، اتنی شان والے دن آنے والے ہیں، پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، کیا عمل کریں ہم ان دنوں میں، کون سا کام کریں ہم ان دنوں میں؟ حضور نے ارشاد فرمایا تم لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ تحلیل کے معنی لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ ایمان کی تجدید کرو، بار بار ایمان کو دہراؤ، یا اللہ واقعی تیرے سوا معبود کوئی نہیں، واقعی تیرے سوا مسجود کوئی نہیں، واقعی تیرے سوا علام الغیوب کوئی نہیں، واقعی تیرے سوا کارساز و مختار کوئی نہیں، واقعی تیرے سوا بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، واقعی تیرے سوا عزتیں دینے والا کوئی نہیں، واقعی تیرے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں، واقعی تیرے سوا صحت دینے والا کوئی نہیں، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ فاکثروا، حضور نے فرمایا فاکثروا فیہن من التہلیل، ان دنوں میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو تاکہ اللہ کی توحید کے اوپر یقین پختہ ہو جائے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا والتکبیر، ان دنوں میں اللہ کی بڑائی کو زیادہ بیان کرو، اللہ اکبر کا تذکرہ زیادہ کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یہ ذکر کرو۔ دوسرا، محفلوں میں جہاں بیٹھو لوگوں کے سامنے ان دنوں میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، واقعی میرا اللہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی ہی کبریائی والا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اس کی کبریائی کے ڈنکے، زمین میں اس کی کبریائی کے ڈنکے،
باقی سب عاجز ہیں، کبریا ذات ہے تو میرے اللہ کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں محفلوں میں بیٹھو، لوگوں کے سامنے ان دنوں کے اندر خاص کر اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، بتاؤ لوگوں کو۔ اور آج کل تو بڑا آسان ہے، چند دن پہلے کتنی گرمی تھی، اب اللہ نے موسم ٹھنڈا کر دیا، یہ کبریائی اور بڑائی کس کی ہے بولو؟ حضور نے فرمایا فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر، لا الہ الا اللہ کی کثرت بھی کرو ان دنوں میں، اور اللہ کی کبریائی کو بھی خوب بیان کرو ان دنوں میں، والتحمید، اللہ کی حمد بھی خوب بیان کرو، کہو الحمدللہ۔ بار بار اللہ کی حمد بیان کرنے سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکوہ بار بار لاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل میں اللہ کی ناشکری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آدمی جو بار بار زبان پر کہے جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ جی بڑا اللہ کا کرم ہے، کیسی طبیعت ہے جی الحمدللہ، کیسا نظام چل رہا ہے جی اللہ کا شکر الحمدللہ، کاروبار کیسا چل رہا ہے جی الحمدللہ، بیوی بچے کیسے ہیں جی الحمدللہ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں اللہ کی حمد خوب بیان کرو تاکہ رب تم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ ہم دیکھ لیجئے بھائی، حالات بھی خراب ہیں، مہنگائی بھی ہے، لیکن کچھ ہمارے مزاج میں ناشکری بھی زیادہ آ گئی۔ میں کل بھی ایک ساتھی سے عرض کر رہا تھا، ہمیں خود یاد ہے کہ کوئی اتنے مالدار گھرانہ تو تھا کوئی نہیں، 10ویں کلاس تک تو ہم نے کبھی بڑے بڑے اچھے اچھے فروٹ انار تک کوئی نہیں کھائے تھے، اور آج جناب بچے ہمارے کھاتے ہیں، اور کئی چیزیں ہم نے جناب ان کو دیکھنا کیا ہاتھ لگانے سے بھی ڈر لگتا تھا، اور اب جناب ہمارے بچے کھا رہے ہیں۔ کئی دفعہ جناب چاند ٹکڑے روٹی کے کھا کے گزارا ہوتا تھا اور آگے روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، اور آج جناب بچ بھی جاتی ہے، اس کے باوجود زبان پر الحمدللہ نہیں آتا۔ اس وقت اتنا رونا دھونا نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی ہے، بار بار ناشکری، بار بار ناشکری، اور زبان پہ شکوے، زبان پہ شکایتیں۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی، مجھے تو بڑی پسند ہے، شاید آپ کو بھی پسند آئے گی۔ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہے، توجہ ہے نا، بڑی پیاری بات ہے، اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہے کہ میرے اوپر میرا اللہ راضی ہے یا نہیں، ظاہر ہر بندہ یہ چاہتا ہوگا کہ مجھے پتہ چلے کہ اللہ میرے اوپر راضی ہے یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو ٹٹولے کہ میرا دل اللہ پر راضی ہے کہ نہیں، میرا دل اللہ پر راضی ہے کہ نہیں، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اگر میں اس پر خوش ہوں اور زبان سے کہتا ہوں الحمدللہ میں رب پر راضی تو اللہ مجھ پر راضی، اور اگر میں اللہ پر راضی نہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ بھی مجھ پر راضی نہیں۔ اور یہ بات ہے تو ایک بزرگ کی، لیکن اس کا میں نے جب دیکھا حدیث پاک میں بھی اشارہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح شام یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو آدمی کہتا ہے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، جو بندہ یہ کہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ بات بزرگوں والی صحیح ہو گئی نا، کہ جو آدمی اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ پر خوش ہوں، اللہ بھی اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات کہ دوسری طرف نہ نکل جائے، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم، آگے بولے نا جی، ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ دیکھو اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، بس یہ صفت اللہ میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، بلکہ چھوڑے میں اپنی بات آپ کو سناؤں، ہمارے علی پور کے ایک ساتھی ہیں ہمارے عاطف بھائی، ان کے والد صاحب بیمار تھے، حال ہی میں ان کی وفات بھی ہوئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ بیچارے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور جسم کھوکھلا ہو گیا تھا، ان کو اٹھایا تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یعنی بچوں نے اٹھا کر بیڈ سے دوسرے بیڈ پہ شفٹ کرنے کے لیے اٹھایا تو ٹانگ ٹوٹ گئی، یعنی ایسا ان کا وجود بیچارے کا کھوکھلا ہو گیا تھا۔ اب وہ ٹانگ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ بالکل کھوکھلی ہے ہڈی، تو وہ
باندھ کے اینٹ ساتھ باندھ کے اس کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس حالت میں میں ان کی عادت کے لیے گیا ہسپتال میں، تو میں نے پوچھا فاروق صاحب کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ۔ مجھے یہ جملہ سن کر اتنا مزہ آیا، میں نے کہا مجھے خوشی ہوئی تو رب کتنا خوش ہوا ہوگا، رب کتنا خوش ہوا ہوگا۔ اس دکھ کے عالم میں بھی اس کی زبان پر شکوہ نہیں آیا، اس کی زبان پر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور ہمارے اکابرین، ہم نے کئی واقعات پڑھے ہیں، جب تکلیفیں آتی تھیں تو پھر الحمدللہ اور زیادہ کہتے تھے، تاکہ اللہ کہیں یہ نہ کہے کہ میں نے دکھ دیا ہے تو اس کی زبان پر شکوہ آ گیا۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ گردے کے درد کے اندر مبتلا تھے، اور وہ تڑپتے تھے، ادھر تڑپے ادھر تڑپے، اور تڑپ تڑپ کر کہتے تھے لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این سجن بھی واہ واہ، اون سجن بھی واہ واہ۔ ارے اس کی طرف سے رحمتیں تو روز ملتی ہیں، دکھ کبھی کبھی دیتا ہے۔ ارے بابا اس کی طرف سے دکھ آئے تو بھی الحمدللہ، اور سکھ آئے تو بھی الحمدللہ۔ الحمدللہ کہنے کا جذبہ اللہ میں نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا ان دنوں میں الحمدللہ کثرت سے کہو، ان دنوں میں الحمدللہ کثرت سے کہو، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہو، اللہ اکبر کثرت سے کہو، الحمدللہ کثرت سے کہو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ پانی کا گھونٹ پیتا ہے یا کھانے کا کوئی لقمہ کھاتا ہے اور اس پر کہتا ہے نا الحمدللہ، پر رب بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو اتنا تو دھیان ہے نا کہ جناب یہ لقمہ مجھے رب نے کھلایا ہے، اتنا تو خیال ہے نا یہ پانی کا گھونٹ مجھے میرے اللہ نے پلایا ہے۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندے کے ذہن میں میری طرف دھیان رہے، باقی اللہ میرے سجدوں کا بھوکا نہیں، میری عبادتوں کا بھوکا نہیں، وہ تو غنی ذات ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، بس وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کا میرے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آخری بات آپ نے فرمایا والتسبیح، سبحان اللہ کی کثرت کرو، سبحان اللہ کہو ذرا سارے سبحان اللہ۔ ان دنوں میں سبحان اللہ کی کثرت کرو۔ اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، لیس کمثلہ شیء، تیری مثل کوئی نہیں ہے میرے مالک، تو کسی جیسا نہیں، کوئی تجھ جیسا نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان دنوں کی عظمتوں کو جب دیکھو تو مومن بندہ بے ساختہ کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات میں رب کی قدرتوں کے نظارے دیکھو تو بے ساختہ کہو سبحان اللہ۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اگر تو دیکھنا چاہے بندے تو کائنات کی ہر چیز میں تجھے رب نظر آئے گا، اور دیکھ اور بے ساختہ بول سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا یہ جو 10 دن ذو الحجہ کے آ رہے ہیں، ابتدائی 10 دن بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں 4 کام زیادہ کرنے ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 اللہ اکبر، نمبر 3 الحمدللہ، نمبر 4 سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور سبحان اللہ، اور الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔